ان لوگوں سے جو اعتراض کرتے ہیں یہ بات سمجھانے کے لیے کہتا ہوں کہ یہ لا ہے، یہ لا قدرت کا لا ہے، اور یہاں لا کے اندر جو قدرت کے لا کو نہیں مانتا، جو ڈومینیٹ کو نہیں مانتا، وہ قانون کی خلاف ورزی ہوتی ہے. تو لہذا ہر ملک کو، ہر حاکم کو، ہر کانسٹیٹیوشن کو یہ اجازت ہے کہ وہ اپنا قانون اس پر اپلائی کرے. تو لہذا جتنے بھی غیر مسلم دوست ہیں وہ بات سمجھیں کہ یہ ہر کسی کو جہاں چاہو جہاں پاؤ قتل کرو، ایسا نہیں. یہ آیتیں لے جا کر کے اپنی منمانی جو ہے یہ کیا کہتے ہیں ٹی وی کے اینکر جہاں سمجھ میں آئے اس کو بلاتے ہیں، کوئی ایکس مسلم، کوئی ایکس فلاں ایکس کو لا کر کے لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں. تو میں ان سے یہی کہوں گا اس کی شان نزول 4 مہینے کا وقت، 1 2 دن 4 دن 5 دن 10 دن نہیں، 4 months 4 مہینے کا وقت دیا گیا کہ وہ آپ کو اپنے اپنے گھروں میں اپنے یعنی کہ بہت سارے لوگ بہت مختلف جگہوں سے آتے ہیں نا حج کرنے کے لیے، بیت اللہ کے طواف کے لیے. تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں ناظرین محترم؟ امید کے خیر و عافیت سے ہوں گے. ہم دوبارہ پھر حاضر ہیں آپ کی خدمت میں اپنے یوٹیوب چینل اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے تفسیر قرآن مختصر تشریح کے ساتھ. اور ہم آپ سے یہی گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. کوئی سوال ہے تو کامنٹ میں پوچھیں، اور زیادہ سے زیادہ ہمارے ویڈیوز کو شیئر کریں تاکہ قرآن کی دعوت سارے عالم میں عام اردو ہندی روزمرہ کی بول چال میں پہنچ سکے. ناظرین، ہم پچھلے درس میں سورۃ الانفال کی تکمیل کر چکے تھے. سورۃ الانفال پچھلے درس میں ہمارا مکمل ہو چکا تھا. آج کا درس سورۃ البراءت سے ہم شروع کریں گے. سورۃ البراءت کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ قرآن مجید کے نسخے میں ہر سورت کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ شروع کی جاتی ہے اور لکھی ہوئی ہوتی ہے، مگر سورۃ البراءت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع میں نہیں ہوتی. یہ ایک خاص خصوصیت ہے. آئیے شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. براۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین فسیحوا فی الارض 4 اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ وان اللہ مخزی الکافرین. جن مشرکوں سے تم نے معاہدے کر رکھے تھے اب اللہ اور اس کا رسول ایسے معاہدوں سے بری ہوتے ہیں. اے مشرکوں، تم زمین میں 4 ماہ چل پھر لو اور یہ جان لو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اور اللہ یقیناً کافروں کو رسوا کرنے والا ہے. سورہ برات کا جو اصل نام ہے، سورہ برات بھی کہتے ہیں اس کو، اور سورۃ التوبہ اصل میں اس کا نام ہے، لکھا گیا ہے. توبہ کے علاوہ اس سورت کا دوسرا نام برات بھی ہے. دیکھیے مفسرین نے بھی یہی کہا ہے. توبہ اس نسبت سے کہ اس میں مومنین صادقین کی توبہ کے قبول ہونے کا ذکر ہے، اور برات اس لیے کہ اس میں مشرکین سے برات کا اعلان کیا گیا ہے. یہ سورہ 9 ہجری کو الانفال کے بعد نازل ہوئی. ان دونوں صورتوں کے مضامین میں بہت یکسانیت پائی جاتی ہے. یہ قرآن کریم کی واحد سورہ ہے جس کی ابتدا میں بسم اللہ نہیں ہے. نہ ہی آسمان سے نازل ہوئی، نہ آپ نے املا کرائی، اور نہ ہی مصاحف میں کتابت ہوئی. یہ قرآن مجید کی صحت اور تدقیق کا ایک ثبوت ہے. براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آخری سورت جو مکمل نازل ہوئی وہ برات ہے. آخری آیات سورۃ النساء کی نازل ہوئی. بخاری شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے. فتح مکہ کے بعد 9 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں تھوڑی سی سردی ہوئی ہے، ناک بند ہے، اس لیے میں نے کچھ دنوں سے درس نہیں دیا. دعا کریں اللہ جلدی شفا کاملہ عاجلہ عنایت کرے، آمین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں حج کا قافلہ بھیجا. پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روانگی کے بعد یہ آیات نازل ہوئیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعلان کرنے کے لیے بھیجا، یہی حج ہے جس میں مشرکین اور مسلمانوں نے اپنے اپنے طریقے کے مطابق مل کر حج کیا ہے. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، گرمی بھی بہت ہے آج، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کی ابتدا میں بسم اللہ نازل نہیں کی اور نہ ہی مصحف میں جمع ہوئی. دوسری بات، یہ آخری صورت ہے. اس کے بعد سورۃ النساء کی آخری آیات نازل ہوئی. اس کے بعد یعنی کہ مکمل جو قرآن مجید کی آخری صورت ہے وہ برات یعنی توبہ، سورۃ التوبہ ہے. اور اس کے بعد صرف آخری آیات نازل ہوئیں مسائل میں کہ یہ سارے چیزیں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے پیغمبر نے جب یہ واقعہ، جب یہ صورت نازل ہوئی تو یہ فتح مکہ ہوا. اس کے بعد 9 ہجری میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر مقرر کر کے حج کے لیے روانہ کیا. اور یہ وہ حج تھا 9 ہجری کا جس میں مشرکین نے اپنے طریقے سے
اور مومنین مسلمین نے بھی اپنے طریقے سے حج ادا کی. یہ آخری سال، کیونکہ اب اسی صورت کے اندر مختلف مسائل ہمارے سامنے آئیں گے کہ مشرکین کے کیا، ان کے لیے حج کرنا کیسا ہے، کیا ہے. مگر 9 ہجری کا جو حج ہے وہ مشرکین نے اپنے طریقے سے اور مسلمانوں نے اپنے طریقے سے ادا کی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے داماد تھے چھوٹے، ان کے ہاتھ میں، اور آپ کے چچرے بھائی بھی تھے، تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا تاکہ یہ آیات نازل ہوئیں، یعنی کہ یہ جو آیت نازل ہوئیں آپ نے علی کو یہ اعلان کرنے کے لیے بھیجا. یہی حج ہے جس میں مشرکین اور مسلمانوں نے ایک طریقے سے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیاتیں نازل ہوئیں تو حضرت ابوبکر صدیق جا چکے تھے حج کے لیے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ آیاتیں دے کر کے بھیجی گئیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صورت کو اعلان کرنے کے لیے بھیجا گیا. اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ جو فرماتا ہے وہ ہم آگے پڑھیں گے. وَآذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيٌّ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر سینٹنسز بتا رہا ہے، اب یہ حدود قائم ہو رہے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف سے حج اکبر کے دن تمام لوگوں کے لیے اعلان کیا جاتا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول مشرکوں سے بری الذمہ ہے، لہذا اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر تم اعراض کرو تو خوب جان لو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اور اے نبی ان کافروں کو المناک عذاب کی خوشخبری دے دیجئے. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر ذمہ اٹھا دے رہا ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول ذمہ دار نہیں ہیں ان مشرکین کے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حج اکبر کے متعلق پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کا دن حج اکبر یوم النحر ہے. ترمذی میں یہ روایت ہے. حج اصغر یعنی عمرہ کے مقابلے پہ ہے. کچھ لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے کہ یہ وہ حج ہے جو کہ جمعہ کے یوم آئے، تو یعنی کہ کچھ غلط فہمی بھی لوگوں میں پائی جاتی ہے کہ حج اکبر کے دن یعنی کہ جو یوم النحر ہے، ترمذی میں اس کی روایت ہے قربانی کا دن. حضرت علی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حج اکبر کے متعلق پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قربانی کا دن حج اکبر ہے. حج اصغر یعنی عمرہ کے مقابلے پہ ہے. کچھ لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے کہ وہ حج ہے جو کہ جمعہ کے یوم آئے، یعنی کہ جمعہ کے یوم کچھ لوگ جو ہے غلط فہمی میں غلط فہمی کا شکار بھی ہیں کہ اگرچہ کچھ لوگوں کو یہ غلط فہمی بھی ہے کہ جمعہ کا دن حج اکبر ہوتا ہے جو 9 تاریخ ہوتی ہے. بہرحال کچھ غلط فہمی ہے جس کا ذکر مفسرین نے کیا ہے. تو یہاں پر صاف سیدھا یہی کہا جا رہا ہے کہ بری الذمہ ہے اللہ اور اس کے رسول مشرکوں سے. آگے اللہ فرماتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ جو ہے خوشخبری دو. اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا کہ خوشخبری دو مشرکوں کو کہ تمہیں بہت بھیانک عذاب ملنے والا ہے. آگے اللہ فرماتا ہے الا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقضوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم عهدا فاتموا اليهم عهدهم الى مدتهم ان الله يحب المتقين. ہاں جن مشرکوں سے تم نے معاہدہ کیا ہو پھر انہوں نے اسے پورا کرنے میں کوئی کمی نہ کی ہو اور نہ ہی تمہارے خلاف کسی کی مدد کی ہو تو ان کے ساتھ اس عہد کو معینہ مدت تک پورا کرو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ متقین کو پسند کرتا ہے. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ تمام معاہدات کو منسوخ کر رہا ہے کہ سارے معاہدات منسوخ ہیں. ہاں جن کے ساتھ یعنی کہ جن کے ساتھ معاہدہ ہے اور وہ لوگ جو ہے ہاں جن مشرکوں سے تم نے معاہدہ کیا ہو پھر انہوں نے اسے پورا کرنے میں کوئی قصر نہیں. یعنی کہ جیسے کہ اس سے پہلے میں نے بتائی تھی بات فتح مکہ کے وقت. فتح مکہ کیسا ہوا؟ صلح حدیبیہ کی ٹیٹی ختم ہو گئی تھی. صلح حدیبیہ کا معاہدہ مشرکین مکہ نے توڑا تھا اور ان کے حلیفوں نے توڑا تھا. تو لہذا معاہدے جو توڑتے ہیں، جو کجیک نکالتے ہیں، جو پورے نہیں کرتے اور دشمن کو امداد پہنچاتے ہیں، تو ایسے لوگوں سے کوئی معاہدہ نہیں. ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں یہ کہہ رہا ہے کہ ایسے معاہدے جن مشرکوں سے معاہدے بیلنس ہے، یعنی کہ کچھ وقت بیلنس ہے، 6 مہینے 2 مہینے 1 سال 2 سال، سالوں کے لمبے مہینوں کے لمبے معاہدے ہوتے ہیں نا، تو اس میں اگرچہ کچھ بیلنس ہے ان معاہدوں میں، تو وہ معاہدے پورے کرو ان سے جو تمام ٹی ٹی کے اصول اور ضوابط پر مکمل کاربند ہوں. ٹھیک ہے، اور کوئی کمی نہیں کی ہو اور نہ ہی
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مد مقابل جو مشرکین ہیں ان کی کوئی مدد کی ہو، ان سے معاہدہ مکمل معینہ مدت تک پورا کرنا ہے، یعنی کہ جو طے شدہ معاہدہ ہے وہ طے شدہ معاہدے تک پورا کرنا ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ متقین کو خوب پسند کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ متقین کو پسند کرتا ہے۔ زید بن عطی کہتے ہیں کہ ہم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ حج میں آپ کو کیا پیغام دے کر بھیجا گیا تھا؟ انہوں نے جواب دیا کہ چار باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو دے کر بھیجی۔ یہ حضرت علی بیان کر رہے ہیں۔ ایک یہ کہ کوئی شخص ننگا ہو کر بیت اللہ کا طواف نہ کرے۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت علی کو حضرت ابوبکر کے پاس بھیجا تھا نا اعلان کرنے کے لیے، تو وہ اعلان میں یہی تھا کہ کوئی شخص ننگا ہو کر کے بیت اللہ کا طواف نہ کرے۔ جہالت میں مشرکین ننگے ہو کر کے، مادہ ذات ننگے ہو کر کے طواف کیا کرتے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس کو ختم کر دیا، کوئی طواف نہ کرے۔ دوسرے، جس کافر کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ صلح ہے وہ معاہدہ مدت مقررہ تک بحال رہے گا۔ یہ بھی دے کر کے بھیجا کہ جس سے ٹریٹی ہے، جس سے معاہدہ ہے، جس سے عہد و پیمان ہے، ان سے وہ معاہدہ مکمل کیا جائے گا۔ اور تیسرے، جن کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں ان کے لیے 4 ماہ کی مدت ہے، یا تو اسلام قبول کر لیں اور جنت میں داخل ہوں گے یا پھر یہاں سے چلے جائیں۔ دیکھیے اور ایک معاہدہ یہ ہے، اور ایک اعلان یہ ہے کہ یا تو اسلام قبول کر لیں یا 4 مہینے کا الٹیمیٹم دے دیا، 4 مہینے میں مکہ چھوڑ دینا۔ اگرچہ اسلام قبول نہیں کرتے، نماز قائم نہیں کرتے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتے، بت پرستی نہیں چھوڑتے، تو مشرک رہنا چاہتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ حدود حرم سے باہر نکل جائیں۔ باہر نکل کر کے آپ حدود حرم سے مشرک رہ سکتے ہیں، مگر حدود حرم میں آپ نہیں رہ سکتے۔ یہ 4 ماہ تک کا ٹائم ہے، اور یہ کہا کہ جو اسلام قبول کرے گا اس کو جنت کی بشارت ہے۔ چوتھا یہ کہ اس سال کے بعد مشرک اور مسلمان حج میں جمع نہ ہوں گے، ترمذی میں اس کی روایت موجود ہے۔ اور یہ بھی کہ اس سال کے بعد مشرکوں کو مسلمانوں کے ساتھ حج ادا کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، یعنی مشرک ٹوٹلی بین، ترمذی میں یہ روایت موجود ہے۔ آگے اللہ فرماتا فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے پھر جب یہ حرمت والے 4 مہینے گزر جائیں تو مشرکوں کو جہاں پاؤ قتل کرو، انہیں پکڑو، ان کا محاصرہ کرو اور ان کی طاق میں ہر گھات کی جگہ بیٹھو۔ پھر اگر وہ توبہ کر لیں، صلاۃ قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کرنے لگیں تو ان کی راہ چھوڑ دو، کیونکہ اللہ درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ دیکھیے 10 ذی الحجہ 9 ہجری یعنی جس یوم یہ اعلان کیا گیا تھا 10 ربیع الثانی 10 ہجری تک کی مہلت ہوگی۔ بعض مفسرین نے عام حرمت والے مہینے یعنی رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم مراد لیے ہیں، واللہ اعلم بالصواب۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اس وقت تک لوگوں سے جنگ کروں جب تک وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی نہ دے دیں اور صلاۃ قائم کریں اور زکوٰۃ دیں۔ پھر جب وہ یہ کام کر لیں تو انہوں نے مجھ سے اپنی جانیں اور اپنے مال محفوظ کر لیے، مگر اسلام کے حق سے اور ان کا حساب اللہ کے ذمہ ہے۔ یہ بخاری شریف میں یہ روایت موجود ہے، یعنی کہ حدود حرم میں مشرک نہیں آ سکتا۔ 4 مہینے کا الٹیمیٹم ہے، اس کے بعد بھی اگرچہ وہ ضد کرے، ہر دھرمی کرے تو ان کے اوپر کارروائی ہوگی۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے اور اس کی تفصیل بخاری شریف میں موجود ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے، اور یہاں پر میں یہ بات بتا دوں، یہ جو باتیں ہیں کہ جہاں پاؤ کافروں کو قتل کر دو، یہ لوگ جو غیر مسلم مسلمانوں پر اعتراض کرتے ہیں تو ان کو یہ جواب ہے کہ یہ ملٹری اسٹریٹجک کے تحت یہ بات بتائی گئی ہے کہ اب مسلمانوں نے حدود حرم کو بت پرستی سے پاک کر دیا، مسلمان غالب آ گئے، مسلمان حاکم بن گئے اور رعایا محکوم ہو گئی۔ اب جو حدود حرم ہے، جتنا بھی حدود حرم کا حدود اربع ہے، چاروں سمتوں سے اس کا جو حرم کی باؤنڈریز ہے اس میں مشرک نہیں رہ سکتے۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کر دیا۔ اب اس کے بعد 4 مہینے کا ٹائم، یعنی کہ اب یہ آیت نازل ہو رہی ہیں، فوری طور پہ لاگو نہیں، اسلام نے پورے 4 مہینے کا وقت دیا کہ آپ جو ہے 4 مہینے پورے لے لیں، اس کے بعد پھر آپ جو ہے وہاں نہیں رہ سکتے۔ 4 مہینے تک تم رہ سکتے، مشرکین 4 مہینے تک اس آرڈیننس کے اندر رہ سکتے ہیں۔ اگرچہ اس آرڈیننس کو نہیں مانا، اس قانون کو نہیں مانا تو پنشمنٹ شوڈ بی گیون، پنشمنٹ شوڈ بی گیون ٹو دوز ہو ڈسوبے دس کائنڈ آف لا۔ یہ لا کو اگرچہ نہیں مانتے تو ان کے لیے پنشمنٹ ہے۔ تو اگرچہ وہ جنگ کریں گے، مد مقابل آئیں گے،
تو مد مقابل ملٹری کے بدلے ملٹری کیا کرتی ہے؟ چھوڑتی تو نہیں، بخشتی تو نہیں. تو لہذا جو قانون کو نہیں مانے گا، حدود حرم سے باہر نہیں نکلے گا، وہ بالکل پنشمنٹ کے قابل رہے گا، اور لڑائی کرے گا تو بالکل اس کے بارے سے لڑائی ہوگی، اس سے جنگ ہوگی. تو اور آگے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پھر اگر وہ توبہ کر لیں، ہاں پھر وہ توبہ کر لے اور ایمان اگر جو قبول کر لیں تو ویسے ہی معاف ہے. ہاں تو یعنی کہ توبہ کر لے کہ آپ نماز قائم کر کے اسلام قبول کر کے حدود حرم میں آپ رہ سکتے ہیں میرے بھائی، حدود حرم میں آپ رہ سکتے ہیں. حدود حرم میں رہنے کے لیے آپ کا کلمہ پڑھنا، آپ کا نماز پڑھنا، آپ کا مسلمان ہونا ضروری ہے، لازمی ہے. تو یہاں پر میں ان لوگوں سے جو اعتراض کرتے ہیں یہ بات سمجھانے کے لیے کہتا ہوں کہ یہ لا ہے، یہ لا قدرت کا لا ہے، اور یہاں لا کے اندر جو قدرت کے لا کو نہیں مانتا، جو ڈومینیٹ کو نہیں مانتا، وہ قانون کی خلاف ورزی ہوتی ہے. تو لہذا ہر ملک کو، ہر حاکم کو، ہر کانسٹیٹیوشن کو یہ اجازت ہے کہ وہ اپنا قانون اس پر اپلائی کرے. تو لہذا جتنے بھی غیر مسلم دوست ہیں وہ بات سمجھیں کہ یہ ہر کسی کو جہاں چاہو جہاں پاؤ قتل کرو، ایسا نہیں. حدود حرم سے نکل جانے کے لیے 4 مہینے دیے جا رہے ہیں. دیکھیے یہ پوری قرآن مجید کی جو یہ آیتیں ہیں یہ شروع سے پڑھ لیں. دیکھیے ایک ہی آیت کو لے کر کے بہت سارے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں. یہاں پر پورا حدود اربع بتایا جا رہا ہے کہ پہلے تو ذمہ ختم ہوا. جس وقت یہ اعلان ہو رہا ہے اس وقت بھی مشرکین، آئیڈولاٹرز اینڈ بلیورز یعنی کہ ڈس بلیورز اینڈ بلیورز دونوں مل کر کے حج کر رہے ہیں. وہ اپنے طریقے سے کر رہے ہیں، مسلمان اپنے طریقے سے کر رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ اب آگے نہیں کر سکتے. یہ حج تو مکمل کر لیے، اور مکمل کرنے کے بعد 4 مہینے کی مدت تم رہ سکتے ہو بطور مشرک، بطور ڈس بلیور، اسلام کے خلاف مسلمان، مطلب اسلام کے نہ اپنا کر اگرچہ مشرکین رہنا چاہتے ہو، اگرچہ ڈس بلیور کافر ہی رہنا چاہتے ہو، تو آپ رہ سکتے ہو. 4 مہینے کی گنجائش آپ کو دی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، وہ کس کے لیے دی جا رہی ہے؟ تاکہ وہ اپنی سیفٹی کے ساتھ اپنے گھر پہنچ سکے. جہاں وہ 4 مہینے کا وقت، 1 2 دن 4 دن 5 دن 10 دن نہیں، 4 months 4 مہینے کا وقت دیا گیا کہ وہ آپ کو اپنے اپنے گھروں میں، اپنے اپنے، یعنی کہ بہت سارے لوگ بہت مختلف جگہوں سے آتے ہیں نا حج کرنے کے لیے، بیت اللہ کے طواف کے لیے. تو وہ لوگوں کے لیے ایک موقع تاکہ نکل جائے، ان کے اوپر کوئی ظلم نہیں، نکل جائے. 4 مہینے میں آپ اپنے گھر تک پہنچ سکتے ہیں. اور جو حدود حرم میں رہنا چاہتا ہے وہ اسلام قبول کر لے، توبہ کرے اس چیز سے، تو وہ حدود حرم میں رہ سکتا ہے. تو یہ ہے، یہ آیتیں لے جا کر کے اپنی منمانی جو ہے یہ کیا کہتے ہیں ٹی وی کے اینکر جہاں سمجھ میں آئے اس کو بلاتے ہیں، کوئی ایکس مسلم، کوئی ایکس فلاں ایکسوں کو لا کر کے لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں. تو میں ان سے یہی کہوں گا اس کی شان نزول، اس کا جو ہے کس طرح سے یہ باتیں بتائی جا رہی ہیں وہ سمجھیں، وہ سمجھنا ضروری ہے. اپنے منمانی، اپنی رائے کے مطابق تم قرآن کو تفسیر نہیں کر سکتے. یہاں پر جو بتایا گا وہی ہے. ٹھیک ہے، توبہ کر لیں تو ہاتھ روک لیں، ان کو حرم میں رہنے دیں. یہی بات ہے، یہی ہے. اور جہاں پاؤ وہاں قتل کرو، وہ عام لوگوں کے لیے نہیں ہے، حدود حرم سے باہر والوں کے لیے نہیں ہے. جو لڑنے آئے گا اس کے لیے یہ ملٹری اسٹریٹجی ہے. یہ لا کو اپلائی کرنا ہے. فرسٹ ٹائم لا جو اپلائی ہوتا ہے نا وہ اسی طرح ہوتا ہے. جیسے کہ میں مثال بتاؤں، ایک لا آ گیا تھا، تو کیا لا آ گیا تھا؟ ایک بیماری، مہاماری آ گئی، ایک ایمرجنسی آ گئی کہ بھائی کرونا وائرس آ گیا ہے، لہذا آپ اپنے اپنے گھروں میں رہو. تو لوگ نہیں سن رہے تھے سیدھا. تو کیا کیا حکومتوں نے اپنی پولیس کے ذریعے، اپنی ملٹری کے ذریعے، اپنے جو پرشاسن ہے اس کے زور پر لاک ڈاؤن کیا. اسی طرح مہینوں کے لمبے لاک ڈاؤن کیا. کوئی باہر دکھتا تو پولیس اس کو کیا کرتی؟ اس کو اچھا سیکھتی. تو یہ اپلائی سسٹم ہے. اب اگرچہ کوئی کہو کہ بھائی یہ انسان باہر نکل رہا ہے، اس نے کس کو کیا کیا ہے؟ نہیں نہیں، یہ جو جیو ہوتا ہے، جو آرڈر ہوتا ہے، جو حکومت نکالتی ہے، اس کا اختلاف کرے گا، اس کو نہیں مانے گا تو اس کو ملٹری، پولیس ڈپارٹمنٹ اور پرشاسن کے ذریعے سے اس کو لاگو کیا جاتا ہے. تو یہ لاگو کرنے کا سسٹم ہے. جو غیر مسلم جو اختلاف کرتے ہیں مسلمانوں سے، وہ کہاں کہاں کا لے جا کر کے فٹ کرتے ہیں کہ جہاں پاؤ وہاں قتل کرو. ہاں تو ایسا نہیں ہے، یہ قانون اپلائی کرنے کا ایک سسٹم ہے. بہرحال بہت لمبی گفتگو ہے اس میں، کیونکہ میں نے آج ایک ویڈیو میں دیکھا تھا، کوئی بابا ہے غیر مسلم کے، ایک بابا ہے، وہ جو ہے اس کے سامنے ایک لڑکا جو ہے یہ کہہ رہا تھا کہ بھئی یہ قرآن میں اس طرح کی ایسی ایسی باتیں ہیں، ایسی ایسی باتیں ہیں، تو لہذا وہ اس میں غلط باتیں ہیں. تو یہ باتیں، یہ جہاں پاؤ وہاں قتل کرو، کافروں کو قتل کرو، یہ ساری باتیں، یہ آیتوں کو کوٹ کر کے، یہ بات کو کوٹ کر کے قرآن میں سارا ایسا ہی ہے. تو اس طرح کے الزامات لگا رہا تھا. اس لیے میرا دل چاہا کہ میں زیادہ سے زیادہ اس پر گفتگو کروں تاکہ لوگوں کے مائنڈ کے اندر سے یہ بات نکل جائے. میں نے شروع سے یہ صورت ہے، یہ صورت کس ناحیے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سٹیپ بائی سٹیپ یہاں پر رکھی ہے وہ پورا سمجھا رہا ہوں، اس لیے وقت لگا ہے. بہرحال آگے بڑھتے ہیں.